السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک گناہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج مسلمان بھی شرک کرنے لگا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں یہ پہلے سمجھیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی بندگی کرنا، کسی اور کو پوجنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ آج عورتیں اور خاص طور سے نوجوان بھی مزاروں کے اندر جا کر مرادیں مانگتے ہیں اور اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہی جو ہے بیٹا دینے والا، یہی بیٹی دینے والی۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتا دوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے، جس کو قرآن نے کہا گیا ہے کہ امہات المؤمنین، کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ پوری جو ہے مومن اور مومنات کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال تک رہی، اور 9 سال میں بھی یہ تمنا کرتی رہی کہ کاش ایک اولاد ہوتا کہ اس کو میں اچھی طرح سے نہلاتا اور پھر اس کو جو ہے نہلا دھلا کر کتنا خوش ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، قرآن کے اندر صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں بیٹا بھی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، اولاد سے محروم رکھتا ہوں۔ تو اس لیے آج کل درگاہوں میں جا کر بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا، مرادیں مانگنا، پوجنا، چادر چڑھانا، چومنا، یہ سب شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے خدا را اللہ کے واسطے مزاروں کے اندر درگاہوں میں جا کر شرک گناہ سے بچیے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہم اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ہم ان کو دل سے مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھیے کہ مانگنا اور کسی کو ماننا، احترام کرنا، یہ الگ بات ہے۔ ہم جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہم دل سے ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن کبھی اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے جتنے بھی خاص طور سے درگاہوں میں اور اسی طریقے سے مزارات کے اندر جا کر مرادیں مانگتے ہیں، بالکل بہت بڑا شرک گناہ ہے، اور جب ایمان ختم ہو جائے گا تو آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے درگاہوں میں جا کر اپنی مرادیں مت مانگیے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے جو ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے، ہم اس کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن کبھی اس کے پاس مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے ان سے مانگنے سے پرہیز کریے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس
سے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، نہیں تو بہت بڑا گناہ سے جو ہے ہم گناہ کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم اتنے بڑے گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے جو ہے شرک گناہ سے بچے، اور ہم سب کو جو ہے خاص طور سے درگاہوں کے اندر جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔